کائنات میں سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت ہے اور اللہ کی خاطر ہے، لہٰذا سب سے کھل کے جو بات کی جاتی ہے وہ توحید کی ہے۔ اس سے بڑی سچائی کائنات میں نہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، معبود وحدہ لا شریک ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ پھر رسول کا ہونا اور رسالت کی تبلیغ، یہ اس کے بعد دوسرا بڑا فریضہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑا فریضہ سر انجام دینا تھا، جس کی تعلیم اللہ نے عطا فرما رکھی تھی کہ شان نبوت کے ساتھ ہی دل میں اس کا القاء فرما دیا جاتا ہے۔ اور اپنا ماحول دیکھا تو چاچا جس کے گھر میں رہتے تھے وہ بت گھر تھا، بت فروش تھا اور بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ اب ایسے حالت میں اسے توحید کا پیغام دینا تھا، لیکن حسن تکلم دیکھیے، انداز بیان دیکھیے، تبلیغ کا طریقہ دیکھیے کہ الفاظ میں کتنا حسن ہے، کتنا کھچاؤ ہے، کتنی شیرینی اور مٹھاس ہے۔ اور یوں ہی تو ان لوگوں کی باتیں مؤثر نہیں ہوتی، ان کا کہنا اور اللہ کی تائید کا شامل ہونا اور انداز کی شیرینی ہر چیز ہی جداگانہ ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کیسے بات کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی بات منوانے کے لیے بھی سیخ پا ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات آنکھیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، میں نے یہ کہا تم ایسے کرو۔ لیکن انہوں نے سب سے بڑا اور حق کا پیغام دینا تھا، لیکن انداز قرآن بیان کرتا ہے، اور انداز بیان کرنے سے پہلے کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، رب کہتا ہے یاد کرو کتاب میں ابراہیم کا معاملہ، تذکرہ کیا کرو ابراہیم کا، ذکر کیا کرو، ان کا واقعہ بیان کیا کرو، کتاب میں دیکھو ان کے احوال کو، گویا رب خود حکم دے رہا ہے ان کے تذکروں کا، کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ بڑے سچے نبی تھے۔ اور آگے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، انہوں نے اپنے چاچا سے کہا، اب سے کہا، آزر سے کہا، کیا کہا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہا چاچا اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں اور تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے نا انداز کتنا اچھا ہے، حسن تکلم ہے، آپ فوراً سیخ پا نہیں ہو گئے اور یہ نہیں کہا کیوں کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، ادھر آؤ۔ مراد ایک ہی ہے لیکن انداز سے بات بدل جاتی ہے۔ نبیوں کا طریقہ کتنا حسین ہے، اور رب نے ان کے اس طریقے کو ہمارے لیے اس بار نمونہ بیان فرمایا قرآن میں، سورہ ممتحنہ میں۔ کیا طریقہ ہے کلام کا، یا ابتی، اے چچا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اس کو کیوں پوچھتے ہو جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا۔ اگلی آیت دیکھیے، کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے چچا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے الگ باتیں کر رہا ہوں، تم سب بتوں کی طرف بلاتے ہو، میں رحمان کی طرف بلاتا ہوں، اور معاشرے میں، گھر میں، افراد میں اور اہل خانہ میں باپ کا بھائی ہونے کی نسبت، چاچا ہونے کی نسبت تمہارا ایک اعزاز ہے، اکرام ہے، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے متبع بن جاؤ، خود تمہارا متبع نہیں بن رہا، اس کی دلیل ہے ایک، اور وہ دلیل یہ ہے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، چاچا جی میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس بھی آیا ہوتا تو آپ کبھی بتوں پہ اصرار نہ کرتے، کبھی اس شرک میں مبتلا نہ ہوتے، اور اب آ گیا ہے نا فاتبعنی، اب آپ میرے پیروکار بنے۔ رشتے کے لحاظ سے آپ بڑے ہیں کہ باپ کے بھائی ہیں، اور چاچا کے بھتیجے پیروکار بنتے ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے، نبوت کی وجہ سے، اللہ کی عطا کی وجہ سے مجھے وہ رتبہ ملا ہے کہ رشتے میں چھوٹا ہی کیوں نہیں لیکن مقتدا میں بنوں اور متبع آپ بنے۔
اور ساتھ کہا اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا، صحیح سمت لے جاؤں گا، منزل اور ٹھکانے پہ پہنچا دوں گا، راستے میں بھٹکنے نہیں دوں گا، چلیے تو صحیح میرے ساتھ، آئیے تو صحیح میرے راستے پر۔ پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے چاچا شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کی پوجا نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ اب ظاہر میں تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ کیوں کہا شیطان کی پوجا نہ کرو؟ پہلے کہا لا تعبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اب یہاں کہا شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کے لیے شیطان نے ہی انہیں ورغلا رکھا تھا، تو شیطان ہی دلوں میں جو وسوسہ ڈال کے غالب آ گیا تھا، اسی کے نتیجے میں وہ بتوں کو پوج رہے تھے۔ اس لیے کہا شیطان کو نہ پوجو، یعنی شیطان کے کہنے پر بتوں کو نہ پوجو، اس لیے کہ شیطان رب کا سرکش ہے، نافرمان ہے، مطیع نہیں، اور رب اس پہ ناراض ہے، غضبناک ہے۔ جب رب جس پر غضبناک ہو اس کے پیچھے چلو گے تو رب کا غضب حاصل کرو گے۔ اور اگلی آیت میں کہا یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیوں اتنا سمجھا رہا ہوں کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اس لیے کہ مجھے ایک ڈر ہے، خطرہ ہے، خدشہ ہے، اندیشہ ہے، اور وہ یہ ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں رحمان کا عذاب تمہیں نہ آن پہنچے۔ اب یہاں دیکھیے انداز کیسا حسین ہے، جب کسی کے عذاب کی بات کرنی ہو، غضب کی بات کرنی ہو، اس وقت اس کی صفت جلالیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جمالی کا نہیں۔ اور رحمان یہ اللہ کی صفات جمالیہ میں سے ہے۔ منتقم ہونا، المنتقم بدلہ لینے والا، عذاب دینے والا، یہ اللہ کی صفت جلالی ہے۔ ظاہر میں محسوس ہوتا ہے، یوں کہنا چاہیے تھا کہ وہ عذاب دینے والے کا عذاب تمہیں نہ پہنچے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رحمان کا عذاب تمہیں نہ پہنچے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کوئی مہربان، جب کوئی نرم دل کسی سے ناراض ہو جائے نا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جرم زیادہ بڑا ہے، کہ وہ مہربانی کے باوجود بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ عام بندے کی ناراضگی جلدی ہوتی ہے، باپ کی ناراضگی اولاد سے دیر سے ہوتی ہے، اور سخت دل باپ جلدی ناراض ہو جاتا ہے، نرم دل باپ دیر سے ناراض ہوتا ہے۔ کسی کا نرم دل، مہربان، شفیق باپ بھی اس سے ناراض ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی خاص خرابی تو نے کی ہے، یہ تو اپنے دوستوں سے ناراض نہیں ہوتا، اپنے کولیگ سے منہ نہیں موڑتا، اس نے اپنے کبھی رشتہ دار سے بھی دوری نہیں کی، بھلا باپ ہو کے اولاد سے کیوں ناراض ہوگا؟ لگتا ہے کہ تم نے زیادہ خرابی کی ہے تب ناراض ہوا ہے، غلطی کوئی بڑی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے چاچا ڈر ہے کہ رحمان کا تمہیں عذاب نہ پہنچے، یعنی وہ رحمان تو رحم کرنے والا ہے، تیرا عمل اتنا زیادہ برا ہے کہ اس عمل کی برائی کی وجہ سے رحمان بھی صفت رحمت کے باوجود تمہیں عذاب دے گا، اتنا بڑا تیرا برا عمل ہے۔ اب دیکھیے کیسے سمجھایا، کتنا اچھا انداز ہے، کوئی گالی گلوچ کی بات نہیں ہے، کوئی سخت کلامی نہیں ہے، بڑے احسن انداز سے۔ اس سے بڑھ کے کیا نرمی کہ رحمان بھی تمہیں عذاب نہ دے، کتنا نرم کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو قیامت تک امت مصطفی کے لیے بھی اسوہ بنایا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ رب نے کہا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ تمہارے لیے نمونہ ہے،
اور اس وقت کا معاملہ نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے بھی کہہ دیا ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تم سے جدا ہیں اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں۔